بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین وبعد. قال اللہ تبارک وتعالی وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير شر؟ قال نعم. فقلت هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فقلت هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت يا رسول الله صفهم لنا. قال نعم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. رواہ مسلم. تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. محترم حاضرین، عزیز ماں اور بہنوں، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو روئے زمین کی طرف اتارا. زمین پر اتارنے کے بعد اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو نازل کیا؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى. سب زمین کی طرف اتر جاؤ، اب میری طرف سے تم لوگوں کے لیے ہدایت آئے گی. یعنی دنیا میں زندگی کس طرح گزارنا ہے، جسے ہم ڈائریکشن کہتے ہیں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے. اس لیے کہ دنیا بہت سارے اوامر اور نواہی کی جگہ ہے، یعنی بہت ساری چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا، بہت ساری چیزوں سے منع کیا گیا ہے. اور جنت من چاہی زندگی ہے، وہاں پر انسان کے پر کوئی پابندی نہیں. حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں تھے تو اللہ نے بطور آزمائش کے صرف ایک درخت کے تعلق سے کہا تھا کہ اس کے قریب نہ جانا، بقیہ تمام چیزیں ان کے لیے جائز کر دی گئی تھی. لیکن جب زمین کے پر اتارا گیا تو اللہ نے کہا اب میری طرف سے تم لوگوں کے لیے ہدایت آئے گی کہ تمہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. یہ جنتی زندگی کی طرح نہیں ہے، بلکہ جگہ جگہ کے پر تمہیں احکامات کی ضرورت پیش آئے گی. اب یہاں ٹھیک ہے، سمجھ میں آتا ہے اللہ نے ہمارے لیے ہدایت نازل کی کہ اس ڈائریکشن کے مطابق چلنا ہے. حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق 10 نسلیں اسی دین کے پر قائم تھی، توحید کے پر قائم تھی. انہیں کے اندر کوئی اختلاف نہیں پیدا ہوا، وہ عقیدے کے باب میں گمراہ نہیں ہوئے، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا اور اس کے بعد شیطان نے گمراہی کا بیج بویا. سوال یہی ہوتا ہے کہ آخر گمراہی آئی کیسے؟ تو گمراہی شیطان ابلیس کے ذریعے آئی، اس لیے کہ اسے بھی جنت سے نکالا گیا حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے. کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فضیلت کے طور پر علم عطا کیا اور علم کی بنیاد کے پر تمام فرشتوں کو حکم دیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا. اب چونکہ انہی کی صفوں میں ابلیس بھی تھا تو یہ حکم ابلیس کے لیے بھی تھا، لیکن اس نے حکم کی سرتابی کی اور سرتابی کرنے کی بنیاد کے پر اسے بھی جنت کے باہر کر دیا گیا. اب بجائے اس کے کہ وہ اپنی غلطی مانتا اور اللہ کے سامنے رجوع ہوتا، توبہ کرتا، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بلیم کر دیا، حضرت آدم علیہ السلام کو مورد الزام ٹھہرا دیا. اب وہاں سے دشمنی چلی. اب تقدیر کا یہ حصہ تھا
चुनांच इबलीस को क़यामत तक के लिए मौका दिया गया, इला यौम युबासून, क़यामत तक के लिए तुझे मौका दिया जा रहा है, ठीक है तू अपना काम कर, सिवाय मेरे नेक बंदों के बकिया लोगों को गुमराह करेगा, लेकिन मेरे नेक बंदे तेरी गुमराही से महफूज रहेंगे। और अल्लाह ने यह भी कहा, एक बात याद रखना कि जितने भी तेरे ताबेदार होंगे, लअन्ना जहन्नम, मैं उन तमाम लोगों से जहन्नम को भर दूंगा। ये मत समझना कि तुझे मौका दिया जा रहा है तो मौका मिलने के बाद तू जो कुछ करना चाहे करे, तेरे पर कोई गिरफ्त तो नहीं होगी। अल्लाह ने मौका दिया, ठीक है, लेकिन उस मौके का गलत इस्तेमाल करने की बुनियाद के पर बहुत भयानक और अजाब अलीम से दो चार होना पड़ेगा। तो ये है इबलीस, उसने इंसान को बहकाने के लिए पूरा मैप तैयार किया कि किस तरीके से इंसानों को गुमराह करना है। तो वहां से गुमराही का बीज पड़ा। चुनांच शैतान ने सबसे पहला बीज जो दाखिल किया इंसानों को गुमराह करने के लिए, वो अकीदे का था। इसलिए कि जब अकीदा बिगड़ता है, इंसान की फिक्र गुमराही का शिकार होती है, तो बकिया अमाल भी खुद ब खुद गुमराही का शिकार हो जाते हैं। मसलन आपको एक बहुत बड़ी इमारत को गिराना है, आप अगर एक एक मंजिला गिराते जाएंगे बहुत वक्त लगेगा। अगर पूरी इमारत को आसानी के साथ ज्यादा मेहनत किए बगैर गिराना है तो क्या करेंगे? उसकी बुनियादों को खोखला करेंगे, बुनियादों को कमजोर कर देंगे। नतीजा क्या होगा? पूरी के पूरी इमारत थोड़े वक्त में ढह जाएगी। यही मामला दरअसल दीन का है कि दीन की बुनियाद अकीदे के पर है। हमारी बुनियाद अल्लाह ने अकीदे के पर रखी, फिक्रों के पर रखी, मनहज के पर रखी। और अगर ये बिगड़ेगा, ये गुमराही का शिकार होगा, सारे अमाल गुमराही का शिकार हो जाएंगे। तो शैतान ने उसी जगह के पर सबसे पहला गुमराही का बीज डाला। और किस तरीके से? अकीदत के नाम पर। अकीदत के नाम पर क्या कहा कि तुम्हारे जो नेक लोग हैं तो ये दुनिया से जा चुके, एक काम करो, तुम भी इन लोगों की तरह इबादत कर सको और तुम्हारे अंदर भी अल्लाह की इबादत का वही शौक, वही जज्बा हो, तो उसके लिए इन लोगों की यादगार के लिए मुजस्समे बनाए जाए। अब पहली नस्ल गुमराही का शिकार नहीं हुई, लेकिन गुमराही की बुनियाद डाल चुकी थी जब उनके मुजस्समे बनाए गए। चुनांच नतीजा क्या हुआ? बाद में आने वाली नस्लों ने इन्हीं लोगों को अल्लाह का मुकर्रब बंदा समझने के बाद इनका वास्ता और वसीला लगाना शुरू किया और यहाँ से गुमराही और शिर्क शुरू हो गया। और नतीजा ये हुआ कि अल्लाह को भुला बैठे और इन्हीं लोगों को असल समझ लिया। तो ये गुमराही अकीदत के अंदर खराबी की बुनियाद पर पैदा हुई, जिसे गुलू से ताबीर किया जाता है। यानी किसी के मकाम और मर्तबे को, जो जायज़ मकाम और मर्तबा अल्लाह ने तय किया है, उसको बढ़ा दिया जाए। ये गुमराही की बुनियाद है और यहीं से गुमराहियाँ शुरू हुई। आप देखिए ईसाई किस बुनियाद के पर गुमराह हुए? उनकी गुमराही की बुनियाद भी यही है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह का बेटा बना दिया, जो मकाम और मर्तबा था उस मकाम और मर्तबे से आगे बढ़ा दिया। आप उस हदीस को देखिए जिसे इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम दोनों ने रिवायत किया। दो रिवायत बहुत अहम है। उस रिवायत के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ये अकीदा रखता है अन्ना ईसा अब्दुल्लाहि व रसूलुहु व कलिमतुल्लाहि व रूहुहु, कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं, उसका कलमा और उसकी रूह है, तो अल्लाह तबारक व तआला इस बुनियाद के पर उसको जहन्नम से बचाएगा, जन्नत में दाखिल करेगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से जब हम ये कहते हैं कि वो अल्लाह के बंदे हैं, इससे किसका रद होता है? उन गुमराह ईसाइयों का जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इब्नुल्लाह मानते हैं, अल्लाह का बेटा मानते हैं। और रसूल कहने से यहूदियों का रद होता है, जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का रसूल तस्लीम नहीं करते, बल्कि नाउज़ुबिल्लाह उन्हें वलदुज़्ज़िना कहते हैं कि हजरत मरियम ने किसी के साथ बदकारी की, उसकी बुनियाद के पर पैदा हुए। ये उन लोगों की बदअकीदगी है। तो अब्द और रसूल मानने की बुनियाद पर ईसाइयों का भी रद होता है, यहूदियों का भी रद होता है कि वो अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के बेटे नहीं, रसूल हैं, वो नाजायज औलाद नहीं है। और रसूल का जो मकाम होता है सबसे बुलंद होता है। तो रद्द किया गया अल्लाह की रूह। अल्लाह की रूह यहाँ इस बुनियाद पर इजाफत के माना पर।
اللہ کی روح کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ جو اللہ کی ذات کا حصہ ہے، بلکہ یہ اضافت کی بنیاد پر کہ اللہ نے اس روح کو حضرت جبرائیل کے ذریعے حضرت مریم کے جسم میں داخل کیا، اور اس کا کلمہ ہے، اللہ نے کہا کہ ہو جا، ہو گئے، یہ کلمہ ہے۔ اب یہاں عیسائیوں نے فکری طور کے پر وہی گمراہی اختیار کی کہ روح اللہ اور کلمت اللہ، اس چیز کو یہ سمجھ لیا کہ نعوذ باللہ اللہ کی روح کا مطلب ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کی صفات کا حصہ ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات ان تمام چیزوں سے مبرہ اور پاک ہے کہ وہ کسی بندے کے جسم میں داخل ہو۔ اب اللہ نے کئی مقام پر کہا، اضافت کے طور پر، شرف کی بنیاد پر، جیسا کہ ہم کعبۃ اللہ کہتے ہیں اللہ کا گھر، تو اللہ کے گھر کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ جس طرح بندہ گھر میں رہتا ہے اس طرح اللہ کا گھر ہے۔ تشریف کے طور پر، اس کے شرف اور اہمیت کو بتانے کے لیے، اسی طرح اللہ نے ناقۃ اللہ کہا، اللہ کی اونٹنی، حالانکہ تمام اونٹنیاں، تمام جانور اللہ ہی نے پیدا کیے، اس کے بعد اللہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں ناقۃ اللہ؟ یہ شرف کی بنیاد پر دراصل اس کی اہمیت کو جتانے کے لیے ہے۔ بہرحال یہاں بتانے کا مقصود یہ غلو، یہ گمراہی کی بنیاد ہے۔ اب یہاں یہودیوں کے یہاں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو ان لوگوں کی گمراہی کی وجہ بھی غلو ہے کہ ان لوگوں نے اپنے مقام کو بلند سمجھ لیا۔ یہ لوگ کیا کہنے لگے؟ نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں، اس کے چہیتے ہیں اور انبیاء کی اولاد ہیں، اس بنیاد کے پر اللہ ہمیں جہنم میں داخل نہیں کرے گا۔ یہاں پر بھی غلو ہے، یعنی اپنے مقام اور مرتبے کو جتنا اللہ نے طے کیا تھا اس سے زیادہ سمجھ لیا کہ اللہ کے محبوب، اللہ کے چہیتے، انبیاء کی اولاد ہونے کی بنیاد کے پر ہم کو جہنم میں نہیں داخل کیا جائے گا، بلکہ وہ کہا کرتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، جہنم کی آگ ہمیں صرف چند دنوں کے لیے ہی چھوئے گی، کہ جتنے دنوں تک ہم نے بچڑے کی عبادت کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے کوہ طور کے پر گئے اور وہاں جانے کے بعد تورات لے کر آئے، اور انہی دنوں کے اندر ان لوگوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی، تو کہا کہ ہم اتنے دن ہی اگر جہنم میں ڈالے گئے تو 40 دنوں کے لیے ڈالے جائیں گے اور اس کے بعد ہم کو جہنم سے باہر نکال لیا جائے گا۔ قرآن نے صاف کہا یہ صرف ان کے باطل خیالات ہیں، اس کے پر کوئی دلیل نہیں ہے، یہ ان کی اپنی رائے، اپنی سوچ ہے، اور اللہ کسی کی سوچ اور کسی کی رائے کی بنیاد کے پر جنت و جہنم کے فیصلے نہیں کرے گا۔ اللہ نے جو اصول اور ضابطہ بنایا ہے اسی بنیاد کے پر فیصلہ ہونے والا ہے۔ تو گمراہی اب امت مسلمہ کے درمیان جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا دین لے کر آئے اس کے بعد گمراہیاں کیوں پیدا ہوئی؟ یہ سوال ہوتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محنت کے ساتھ، تگ و دو کے ساتھ اللہ کے دین کو بندوں تک پہنچایا، بلکہ قرآن نے آپ کی سراہنا کرتے ہوئے کہا لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، لگتا ہے شاید کہ آپ اپنی جان جوخم میں ڈال دیں گے اگر یہ اللہ کے دین کے پر، اللہ کے کلام کے پر ایمان نہ لائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہے۔ سوچئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محنت کی۔ کیا ہم دین کے لیے ویسی محنت کرتے ہیں، اتنا وقت دیتے ہیں؟ یہ ہمارے لیے بہت اہم مدعا ہے کہ ہم دین کے لیے کتنا وقت دے رہے ہیں۔ آج ہم پیدا ہوئے، ماں باپ مسلمان ہیں، ماحول مسلمان ہے، اطراف میں مسجد پائی جا رہی ہے، مسلم ماحول ہے، تو کیا یہ تمام چیزیں ہمارے لیے کافی ہے؟ ہمیں محنت کرنا ہوگا دین کے لیے، تب یہ دین آگے بڑھے گا۔ اور دونوں چیزوں کے پر، داخلی طور کے پر یعنی اپنے آپ کو اسلام کے صحیح طور طریقے عقیدے کے پر جمائے رکھنے کے لیے، اس کے لیے ہمیں دین سے جڑے رہنا پڑے گا، علماء سے وابستہ رہنا ہوگا، دروس ہے، خطبات ہے، یہ تمام چیزوں کا اہتمام کرنا ہوگا، اور خارجی طور کے پر غیر مسلموں تک اللہ کا دین پہنچانا تاکہ وہ بھی اللہ کی جنت میں جانے کا اپنے آپ کو قابل بنا سکے۔ یہ دین صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ اللہ نے نبی کو تمام لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا کہ آپ تمام لوگوں کے لیے رحمت ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جو بن سکے اس طریقے کو اختیار کرتے ہوئے جتنا ہماری استطاعت ہے اللہ کے دین کے لیے وقت ہو وقت لگائیے، مال ہو مال لگائیے، جو چیز اللہ نے آپ کو دی ہے اسے اللہ کے دین کے لیے آپ کو لگانا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محنت کی۔ بخاری کی روایت ہے، اپنے اس عمل کے تعلق سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ وَأَنْتُمْ تَقْتَحِمُونَ فِيهَا، میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں اور تم ہو کہ جہنم میں گرتے چلے جا رہے ہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں کا معاملہ ہے، سراہنا ہے جو قرآن نے کی اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محنتوں کے ساتھ دین پہنچایا، اس کے بعد یہ گمراہیاں ہمارے درمیان کیسے پیدا ہو گئی؟ ابلیس اپنا کام کر رہا ہے، اس نے صاف کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں تیرے سیدھے راستے کے پر بیٹھا رہوں گا۔ اب یہاں ابلیس کی ذہانت دیکھیے، اسے معلوم ہے کہ صراط مستقیم پر چلنے والے ہی جنت میں جائیں گے، لہذا وہ بقیہ راستوں کے پر محنت نہیں کر رہا ہے۔ کیوں محنت کرے گا؟ اسے معلوم ہے کہ وہ لوگ خود بخود اپنے آپ کو جہنم کے راستے پر لگائے، وہاں کیوں محنت کرے گا؟ محنت صراط مستقیم پر کر رہا ہے، وہ سیدھا راستہ جو اللہ کی جنت تک لے کر جانے والا ہے، وہاں شکار کے لیے بیٹھا ہے۔ اب اس راستے کے پر بیٹھے گا تو کیا وہ اس انداز میں بیٹھے گا کہ دیکھنے والے فوراً چوکن نہ ہو جائے یہ ابلیس ہے، یہ شیطان ہے، ہمیں گمراہ کرے گا، اس سے دور ہو جاؤ؟ نہیں۔ آپ نے دنیا میں دیکھا کہ شکاری جب جال لگاتا ہے تو جال کے پر کچھ زیادہ ہی دانے ڈالتا ہے تاکہ شکار اس میں آ کر پھنس جائے۔ تو یہی معاملہ ابلیس کا بھی ہے کہ وہ جس راہ کے پر یعنی صراط مستقیم پر بیٹھا ہوا ہے، اس طریقے سے بیٹھے گا کہ شکار خود بخود اس کے پاس آئے، یعنی اپنے آپ کو علماء کی طرح پیش کرنا، کیونکہ معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو وارث بنایا ہے، لہذا وہ وارثین انبیاء کا روپ دھارن کرے گا، اپنے آپ کو عالم ظاہر کرے گا، اور اس کے بعد دین کے نام کے پر وہ کچھ لوگوں کو بتائے گا جو دین ہے ہی نہیں، وہ دین کے نام کے پر آپ کو شرک اور بدعت دے گا، سنت کے نام کے پر آپ کو بدعت کے راستے کے پر لے کر جائے گا۔ جیسا کہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے ابتدا میں پیش کی ہے مسلم کی، اس حدیث سے وہ تمام چیزیں کھل کر سامنے آتی ہیں، وہ انشاءاللہ آگے آ رہی ہے۔ تو یہ ابلیس کا ہتھ کنڈا، وہ اس راہ کے پر بیٹھا ہوا ہے، گمراہی کے لیے عقیدت غلو کا راستہ اختیار کرتا ہے کہ لوگوں کو عقیدت کے نام کے پر، غلو کے نام کے پر گمراہ کیا جائے۔ اب امت مسلمہ کے درمیان وہی عقیدت اور غلو، یہ دو ہتھ کنڈوں کو استعمال کیا، اور اسی بنیاد کے پر اس نے امت مسلمہ کے درمیان بھی گمراہی کی بنیاد ڈالی۔ ایک قول جو کہ حضرت امام بربہاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب السنہ کے اندر نقل کیا، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا قول ہے، بہت پیارا قول۔ یہ ارشاد فرماتے ہیں اربعۃ ہوا اصل اثنین و سبعین ہوا، اربعۃ ہوا کہ 72 فرقوں کے گمراہ ہونے کی بنیاد یہ 4 گمراہ فرقے ہیں۔ ہوا کا مطلب ہے انسان کی خواہشات، جو اس کا جی چاہے، یعنی گمراہیاں۔ یہ کہتے ہیں 72 فرقوں کی گمراہی کی وجہ 4 فرقے ہیں، یہ چاروں فرقے بنیاد ہیں، اور بقیہ تمام فرقے انہی فرقوں سے نکلے ہوئے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں فَمِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ الْأَهْوَاءِ تَشَعَّبَ 72 أَهْوَاء، کہ انہی 4 فرقوں سے 72 فرقوں کی بنیاد پڑی، انہی کے الگ الگ شعبے بنے، الگ الگ ڈپارٹمنٹ بنے ہیں۔ وَهَذِهِ الْأَرْبَعَةِ، اور یہ 4 گمراہ فرقے کون سے ہیں؟ هِيَ الْقَدَرِيَّةُ وَالْمُرْجِئَةُ وَالشِّيَّةُ وَالْخَوَارِجُ، یہ 4 گمراہ فرقے جن سے اسلام کے 72 فرقوں کی گمراہ بنیاد پڑی ہے، وہ قدریہ ہے، مرجیہ ہے، شیعہ ہے اور خوارج ہے۔ یہ 4 فرقے، بہت اہم قول ہے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا کہ 72 فرقوں کی بنیاد انہی 4 فرقوں سے پڑی ہے۔ اگر ہم ان 4 فرقوں کے بارے میں اچھے طریقے سے جان لیں تو انشاءاللہ بقیہ تمام گمراہیاں سمجھ میں آ جائے گی، کیونکہ یہ انہی 4 فرقوں سے بقیہ 72 فرقوں کے درمیان گمراہیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلا فرقہ اسلام میں کون سا پیدا ہوا؟ اسلام میں سب سے پہلا فرقہ، اس لیے کہ جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 10 نسلیں توحید کے پر قائم تھی، ان کے اندر شرک نہیں تھا۔ اس کے بعد غلو کے نام پر ابلیس نے ان لوگوں کے درمیان شرک کو داخل کیا،
اب امت مسلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں کوئی گمراہی نہیں تھی۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلا فرقہ اسلام سے ہٹ کر نئی ڈگر بنانے والا، نیا راستہ بنانے والا کون سا تھا؟ خوارج کا۔ خوارج کا فرقہ یہ سب سے پہلا فرقہ ہے جس کی اسلام کے اندر بنیاد ڈالی گئی۔ خوارج کیا ہے؟ خوارج اس کی بنیاد اگر آپ دیکھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی پڑ گئی تھی کہ بخاری کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مال غنیمت کو تقسیم کر رہے تھے تو اس وقت آپ نے اپنے حکمت اور حالات کے تقاضے کی بنیاد کے پر کچھ اصحاب کرام کو زیادہ مال دیا، 9 مسلم تھے، اور ان لوگوں کی دلجوئی کے لیے، تالیف قلب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زیادہ مال دیا۔ تو اس چیز کے پر اعتراض کیا۔ کس نے اعتراض کیا؟ ذو الخویسرہ۔ ذو الخویسرہ کون تھا؟ یہ خارجیوں کا باپ تھا، سب سے پہلا شخص جس نے خارجیت کی بنیاد ڈالی، یعنی امیر وقت کے پر اعتراض کرنا، حکومت اسلامیہ کے پر اعتراض کرنا، یہ بنیاد ڈالنے والا ذو الخویسرہ تھا۔ اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تقسیم کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا، تقسیم میں عدل کی بنیاد کے پر آپ نے لوگوں کو مال نہیں دیا ہے۔ اللہ سے ڈریے اور مال کو صحیح طور کے پر عدل کے تقاضوں کی بنیاد تقسیم کیجئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت شدید غصہ ہوئے، یہاں تک کہ غصے کا اظہار آپ کے چہرے سے ہو رہا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر روئے زمین کے پر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ جب یہ پلٹ کر جانے لگا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن مزے لے لے کر پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا، اور یہ دین سے ایسے ہی نکل جائیں گے جیسا کہ تیر کمان سے نکل جاتا ہے، کوئی نام و نشان باقی نہیں رہتا ہے۔ اگر آپ ایک تیر کو کمان میں لگانے کے بعد چھوڑ دیں تو کیا کمان کے اندر اس تیر کے پھینکے جانے کا کوئی نشان ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ دین سے باہر نکل جائیں گے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی صفات بیان کرتے ہوئے صحابہ کو یہ بھی کہا کہ ان کی نماز کے سامنے تمہیں اپنی نماز ہلکی لگے گی، ان کے قرآن پڑھنے کے سامنے تمہیں اپنا قرآن پڑھنا ہلکا لگے گا، لیکن آپ نے یہ بھی کہا کہ اگر میں انہیں پا گیا تو عاد اور سمود کی طرح کاٹ کے رکھ دوں گا۔ سوچئے کتنا سخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقف اختیار کیا کہ اگر میں انہیں پایا عاد اور سمود کی طرح کاٹ کے رکھ دوں گا۔ کیوں کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کلاب النار کہا، جہنم کے کتے کہا۔ یہ تمام روایت بخاری کی ہے۔ یہ خارجیت بہت ہی خطرناک قسم کا فتنہ ہے کہ جو عقیدت کے نام پر، غلو کے نام کے پر امت مسلمہ کے اندر داخل ہوا۔ سب سے پہلا فرقہ خوارج کا نکلا۔ ان لوگوں نے کس چیز کو استعمال کیا؟ قرآن کی عظمت کو۔ حضرت علی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے درمیان جنگیں بھی۔ اب ان لوگوں نے اپنے درمیان کے اختلافات کے خاتمے کے لیے 2 لوگوں کو حکم بنایا کہ یہ 2 آپس کے معاملات کو حل کر دیں گے، اور معاملہ ختم بھی ہو گیا تھا الحمدللہ ان دونوں کی بنیاد کے پر۔ تو خوارج نے اسے تسلیم نہیں کیا، قرآن کو نیزے کے پر اٹھایا اور کہا کہ ان الحکم الا للہ، فیصلہ صرف اللہ کرے گا، اللہ کی کتاب کرے گی۔ اور حضرت علی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ کافر قرار دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید کی آیت سے استدلال کرتے ہوئے ان لوگوں نے کیا کہا؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ سورہ مائدہ کی آیت ہے کہ جو اللہ کی نازل کردہ شریعت، اللہ کے دین کے، اس کے فیصلوں کے مطابق لوگوں کے درمیان انصاف نہ کرے تو وہ کافر ہیں۔ قرآن کی آیت کا غلط مفہوم، غلط معنی پہنایا، یہی فکری گمراہی ہے۔ آگے ایک روایت کی بنیاد کے پر بیان کروں گا انشاءاللہ۔ تو یاد رکھیے، انسان کی فکر، اس کا عقیدہ جب گمراہی کا شکار ہوتا ہے تو اعمال بھی گمراہی کا شکار ہوتے ہیں۔ تو شیطان سب سے پہلے فکر کو گمراہ کرتا ہے۔ اب خارجیوں کی فکر و گمراہی کا شکار بھی کیوں؟ کہا کہ قرآن کے سامنے نہ نبی کی حدیث کو اہمیت دینا ہے، نہ اصحاب کرام کی فہم کو اہمیت دینا ہے۔ آج بھی ہمارے درمیان ایسے لوگ جو قرآن کی عظمت کی آڑ میں اصحاب کرام کے اقوال کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو کنارے لگا دیتے ہیں، اسے کوئی اہمیت نہیں دیتے، انہی احادیث کو اہمیت دیتے جو قرآن مجید کی موافقت میں ہیں،
اور اگر کوئی حدیث انہیں قرآن کے مخالف نظر آتی ہے تو اپنی عقل کی بنیاد کے پر ان حدیثوں کا انکار کرتے ہیں۔ ایک مثال دوں، بخاری کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا سوائے 3 مقامات کے، اور وہ 3 مقام کون سے ہیں؟ جن میں سے 2 کا تذکرہ خود قرآن مجید کے اندر ہے کہ جب بتوں کو توڑا، قوم آئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا کہ یہی تذکرہ کرتے ہیں، تو ان سے سوال ہوا تو انہوں نے کیا کہا؟ بل فعلوا کبیرہم ھذا، کہ ان کے بڑے پت نے یہ کام کیا ہے، حالانکہ خود انہوں نے توڑا تھا۔ اس کے علاوہ جب یہ لوگ میلے میں جانے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ساتھ ملے جانے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ حالانکہ ان کے بیمار کہنے کا مطلب یہ ہے لوگوں کی حالت دیکھنے کے بعد، لوگوں کی گمراہیاں بدعقیدگیوں کو دیکھنے کے بعد میں روحانی طور پر بیمار پڑ چکا ہوں، لیکن ان لوگوں نے جسمانی طور کے پر سمجھ لیا۔ یہ ایک چیز ہے۔ اور تیسرا، انہوں نے 2 تو اللہ کی خاطر بولا اور ایک اپنے ذات کے لیے، کہ جب اپنی بیوی سارہ کو لے کر جا رہے تھے، راستے میں ایک ظالم بادشاہ تھا، اگر اسے معلوم ہوتا کہ ساتھ میں اس لڑکی کا جو عورت جا رہی ہے شوہر ہے، اس کو مار دیتا، اور اگر اس کا بھائی یا کوئی اور رشتہ دار ہوتا اس کو چھوڑ دیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا حضرت سارہ کو کہ جب وہ بادشاہ تم سے میرے تعلق سے پوچھے تو کہہ دینا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، اس لیے کہ دینی بنیاد کے پر ہم بھائی ہیں، تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اب بادشاہ نے یہ سمجھا کہ سگے بھائی ہیں جو خونی رشتوں کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم دینی بنیاد کے پر۔ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بھائی کہا، اور جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہونے لگا آپ نے رشتے کے لیے کہا تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اللہ کا رسول، آپ نے تو کہا کہ میں آپ کا بھائی ہوں، اس بنیاد کے پر عائشہ کیسے آپ کے نکاح میں آ سکتی ہے؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی یہ دینی بنیاد پر ہے، خونی بنیاد پر نہیں۔ خون کی بنیاد کے پر، رشتوں کی بنیاد کے پر جو اخوت اور بھائی چارہ ہوتا ہے وہاں پر یہ حرام ہوتا ہے، ورنہ دینی بنیاد کے پر تمام مومن ایک دوسرے کے بھائی اور بہن ہیں۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم نے وہاں پر یہ بات کہی تو کہا دیکھو اب یہ بات عقل میں نہیں آتی کہ انبیاء کی صداقت کو قربان کیا جائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صداقت اور سچائی کو قربان کیا جائے، اس سے بہتر ہے کہ ہم حدیث کو قربان کر دیں، لہذا حدیث کا انکار کر دیا۔ کس نے انکار کیا؟ آپ تفسیر کے ساتھ پڑھیے گا کہ اس تعلق سے جو باتیں آتی ہیں، خاص طور کے پر مولانا مودودی رحمہ اللہ، مولانا مودودی اس باب میں آپ کو نظر آئیں گے، اور 3 باتیں میں آپ کو بیان کروں، خاص طور کے پر میں اشارات دے رہا ہوں، تحقیق کیجئے گا، مطالعہ کیجئے گا، باتیں آسانی کے ساتھ سمجھ میں آئے گی۔ مولا اسماعیل گجران والا رحمہ اللہ نے ایک بہت پیاری بات کہی کہ انہوں نے جن 3 عظیم میدانوں کے اندر قدم رکھا، تینوں میدانوں میں گمراہی کا شکار ہوئے۔ تفسیر کے باب میں تفہیم القرآن لکھا، بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، اقوال صحابہ جنہوں نے قرآن مجید کو سب سے بہتر سمجھا، قرآن جن کے سامنے نازل ہوا، ان لوگوں کی باتوں کو لینے کے بجائے اپنی عقل کی بنیاد کے پر تفسیر کی، تفسیر بر رائے، نتیجہ یہ ہوا جگہ جگہ گمراہی کا شکار ہوئے۔ اس کی ایک مثال آپ کو دوں، جب آپ تفہیم القرآن پڑھیں گے، تفہیم القرآن کے اندر آیت الکرسی کا ترجمہ پڑھیے گا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 کہ وسیع کرسی السماوات والارض، اس کا بالکل آسان اور واضح ترجمہ ہے اللہ کی کرسی آسمان و زمین پر چھائی ہوئی ہے، یہ ہے ترجمہ اللہ کی کرسی۔ لیکن انہوں نے آیت الکرسی کے اندر کرسی کا معنی اللہ کی حکومت میں تبدیل کر دیا۔ یہ چھوٹی غلطی نہیں ہے کہ آپ کرسی کا ترجمہ حکومت سے کریں، یہ ہماری اپنی زبان نہیں ہے کہ ہم اپنے من مرضی کسی چیز کو کوئی بھی معنی پہنا دے، یہ اللہ کا کلام، اللہ کی شریعت ہے کہ آپ جو بتایا گیا وہی کیجئے گا۔ کرسی سے مراد اللہ کی کرسی ہے، حکومت نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید کے اندر تعویل ہے، اور تعویل بھی انتہائی خطرناک قسموں کی، اور ایسے بہت ساری گمراہیاں آپ کو ملے گی۔ تو عقیدے کے باب میں تفسیر کے اندر جو داخل ہوئے، لوگوں کو تفسیر کے معاملے میں برائے کی طرف لے کر گئے، اپنی عقل کی بنیاد کے اوپر تفسیر کرنے لگے، وہاں گمراہی کا شکار ہوئے۔ اس کے بعد جب یہ حدیث کے باب میں آئے تو حدیث کے ذخیرے کو مشکوک بنا دیا۔
اب حدیث ابراہیم علیہ السلام جن کے بارے میں آپ نے کہا، اور یہ کئی مقامات پر تذکرہ، قرآن مجید میں 2 جگہ اس چیز کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے 2 جگہ کے پر غلط بیانی کی تھی، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیان کرنے کا مقصود کچھ اور تھا، لوگوں نے سمجھا کچھ اور، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 3 کذبات کے اندر شامل کیا ہے، تو حدیث کا انکار کر دیا، اپنی عقل کے اندر نہیں ہے، بجائے اس کے کہ اپنی عقل کا ماتم کرتے کہ نہیں یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ان باقاعدہ اقرار کرتے کہ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کے بجائے حدیث رسول کو ٹارگٹ کیا، بخاری کو نعوذ باللہ مشکوک بنا دیا، راویوں کو مشکوک بنا دیا، حدیث کو مشکوک بنا دیا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی صحیح روایت جس کو محدثین نے صحیح کہا وہ غلط ہے، ہو سکتا ہے کہ محدثین نے جس روایت کو ضعیف کہا وہ صحیح ہو سکتا ہے، تو ہم بھی یہی کہہ سکتے ہیں نا، ہو سکتا ہے کہ آپ چور ہو سکتا ہے کہ آپ ڈاکو ہو سکتا ہے، تو سکتے کے لیے کوئی دلیل تھوڑی لگتی ہے، اسلام کی بنیاد شکوک کے پر نہیں ہے بلکہ یقین کے پر رکھی گئی ہے، آپ اگر کوئی بات کریں ہو سکتا ہے کہ ایسا، ہو سکتا ہے کہ ویسا، نہیں، اسلام میں یہ سب نہیں چلتا ہے، آپ دلیل دیجئے، پروف کیجئے کہ ہاں محدثین نے اس حدیث کو صحیح کہا، یہ ضعیف ہے اور اس کے ضعیف ہونے کی بنیاد یہ ہے، اور محدثین نے اس حدیث کو ضعیف کہا لیکن یہ صحیح ہے اور اس کے صحیح ہونے کی بنیاد یہ ہے، دلیل دیجئے گا، صرف لوگوں کے ذہن و دماغ کے اندر زہر مت بھریے گا، تو حدیث کے بارے میں لوگوں کو بدگمان بنا دیا۔ تیسرا معاملہ، جب یہ تاریخ کے اندر گئے تو نعوذ باللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے عظیم شخصیات، ان لوگوں کو ٹارگٹ کیا اور من گھڑت روایتیں جسے شیعوں نے، رافضیوں نے گڑھا، ان روایتوں کی بنیاد پر لا کر امت مسلمہ کے ذہن و دماغ کے اندر عظیم شخصیات کے تعلق سے قرآن نے جنہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، اتنا بڑا اعزاز دنیا میں کسی جماعت کو اتنا بڑا اعزاز نہیں ملا ہے جو اعزاز اصحاب کرام کی جماعت کو ملا ہے، اس جماعت کو نشانے کے پر لائے حضرت عثمان غنی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر صحابہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ ہیں، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر اصحاب کرام کو اپنے زہریل قلم کا نشانہ بنایا، کوئی باب خالی نہیں ہے۔ اب بتائیے کہ کوئی ان کی تفسیر پڑھے گا، کوئی ان کی احادیث کے تعلق سے خیالات پڑھے گا، اور جب یہ خلافت و ملوکیت جو کہ حضرت امیر معاویہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں لکھی گئی، اصحاب کرام کے تعلق سے پڑھنے کے بعد ذہن و دماغ کے اندر کیا آئے گا؟ کیا اسلام کی عصمت بیٹھے گی؟ قرآن اس کے نزدیک مشکوک ہو جائے گا، اس کی تفسیر سمجھ میں نہیں آئے گی، منمانی تفسیر کرے گا، حدیث اس کے نزدیک غیر معتبر ہو جائے گی، اور اصحاب کرام جیسی شخصیات جنہیں دراصل اسلام کا اصل معیار قرار دیا گیا ہے، قرآن نے جن کے ایمان کو معیار قرار دیا، وہ ہمارے نزدیک مشکوک ہو جائے گی، غیر معتبر ہو جائے گی، یعنی پورا اسلام ختم ہو جائے گا، بچے گا کیا؟ جب آپ قرآن صحیح طور پر نہ سمجھ پائے، حدیث آپ کے نزدیک غیر معتبر ہو جائے، اصحاب کرام کی شخصیات آپ لوگوں کے نزدیک غیر معتبر ہو جائے، تو کیسے اسلام باقی رہے گا؟ باقی ہی نہیں رہے گا۔ دراصل دیکھا جائے تو انہوں نے اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کا کام کیا، اسلام کے نام پر، اسلامی انقلاب کے نام پر، اسلامی انقلاب نہیں بلکہ اسلام کو تباہ کرنے والا انقلاب، کی عقیدے کو برباد کرنے والا، قرآن مجید کی صحیح تفسیر کو مٹانے والا، حدیث کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنے والا، اور اصحاب کرام کی شخصیات کو غیر معتبر قرار دینے والا۔ مالیگاؤں میں ایک شخص کہتا ہے، جب اس نے خلافت و ملوکیت کو پڑھا، خلافت و ملوکیت، تو وہ کیا کہتا ہے کہ جب سے میں نے خلافت و ملوکیت کو پڑھا ہے تو مجھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہوئے جھجک محسوس ہوتی ہے، میرا دل نہیں کرتا ہے کہ میں انہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہوں بلکہ صرف معاویہ کہوں، نعوذ باللہ۔ یہ صحابہ کا بغض لوگوں کے دل و دماغ کے اندر بٹھایا گیا۔ اب یہاں ایک بات اور بھی اہم ہے کہ انہوں نے معروف طریقے سے علم حاصل نہیں کیا تھا، جیسا کہ علماء کرام پورا سلسلہ ہے، سلسلۃ الذہب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے علم سکھایا، آپ کے معلم ہیں، علمہ شدید القویٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کرام کو، اصحاب کرام نے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو، یہ مبارک سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا، اور جو اس سلسلے کی بنیاد پر علم حاصل کرے گا وہی محفوظ رہے گا۔
اور جو بے استادہ بغیر استادوں کے صرف کتابوں کو اپنی من مرضی لا کر سمجھے گا، پڑھے گا، لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرے گا، گمراہی کا شکار ہوگا۔ اور آج جو فتنے ہمارے درمیان خاص طور کے پر جدید فتنے ہیں، یہ بھی بے استادوں کے، جنہیں ہم اپنی زبان کے اندر اصطلاحی طور کے پر بردرس کہتے ہیں، یعنی جنہوں نے دین کا علم علماء کرام سے نہیں بلکہ اپنے طور طریقے سے لیا، کچھ کتابیں پڑھ لی، کچھ تقاریر کو سن لیا، اور اس کے بعد علامہ بن کر لوگوں کے درمیان فتوے دینے لگے اور بڑی بڑی باتیں کرنے لگے۔ یہ عالم نہیں، عالم نما ہے، یعنی اپنے آپ کو علماء کی طرح پیش کرتے ہیں، جبکہ ان لوگوں کے پاس بصیرت نہیں اور نہ ہی دین کے بنیادی قواعد کے بارے میں علم ہے۔ جب تک آدمی بنیاد سے تمام چیزوں کو نہیں حاصل کرے گا، کبھی بھی صحیح راستے کے پر نہیں آئے گا۔ یہ وہی طور طریقہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو دیا، یہ صراط مستقیم ہے۔ جو بھی اس راہ سے بھٹکے گا وہ امت کے لیے مسائل پیدا کرے گا۔ وہی مسئلہ ہوا، چاہے آپ مودودی صاحب کی بات کیجئے گا، یا انجینئر محمد علی مرزا کی بات کیجئے، یا تو آپ ڈاکٹر اسرار کی بات کیجئے، ڈاکٹر ذاکر نائک کی بات کیجئے گا، یہ تمام وہی قسموں کے لوگ ہیں جنہوں نے دراصل علماء کے طور طریقے کے مطابق علم حاصل نہیں کیا، اور جگہ جگہ کے پر عقیدے کے باب میں، حدیث کے باب میں، تاریخ کے باب میں جگہ جگہ انہوں نے گمراہیاں پالی اور لوگوں کو بھی گمراہ کیا۔ بہرحال جو باتیں بنیادی طور کے پر چل رہی تھی خوارج کے تعلق سے، کہ یہ پہلا فرقہ ہے جو اسلام کے اندر جس کی بنیاد پڑی، جنہوں نے ایک نیا راستہ اختیار کیا، اور یہ تمام چیزیں جو میں تفصیل کے ساتھ آپ کو بتانے لگ گیا تھا خارجیت کے تعلق سے، ذوالخویسرہ کے بارے میں، کہ یہ قرآن مزے لے لے کر پڑھیں گے لیکن قرآن ان کی حلق سے نیچے نہیں اترے گا، صحابہ ان کی نماز کے سامنے اپنی نماز ہلکی سمجھیں گے، یہ حالت ہوگی۔ اور آج اگر ان لوگوں کو دیکھنا ہے تو فکری طور کے پر آپ کو ڈاکٹر اسرار وغیرہ نظر آئیں گے۔ ابھی قریب میں ایک معاملہ پیش ہوا، میرے خیال سے انگلینڈ یا کسی یورپی ملک کو، رمضان المبارک کے وقت کا ہی معاملہ ہے، کہ اس نے ابو طلحہ یا کسی نام کا ایک بندہ تھا، وہاں پر اس نے ٹیرر اٹیک کیا، اور بعد میں جب اس کی تحقیقات کی گئی، اس کو پکڑا گیا، تو اس کے تعلق سے بات سامنے آئی کہ وہ ڈاکٹر اسرار سے انسپائر تھا، یعنی ان کی تقاریر، ان کی تحریروں سے متاثر تھا، جس کی بنیاد کے پر اس نے یہ کام کیا۔ یہ ڈائریکٹ نہیں کہیں گے کہ آپ ایسا کرو ایسا کرو، بلکہ جذبات کو برانگیختہ کرتے ہیں۔ یہ مسلم حکومتوں کے تعلق سے آپ کو برانگیختہ کریں گے، ڈائریکٹ نہیں کہیں گے، لیکن آپ کے دماغ کے اندر ایسی تصویر بنا دیں گے کہ آپ بولے بغیر ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ عرب کے تعلق سے سعودی عرب کو ٹارگیٹ کرتے ہوئے، کویت کو ٹارگیٹ کرتے ہوئے سب جو باتیں ہمارے سامنے آتی ہے، یہ خاص طور سے ایک خطرناک قسموں کی لابی ہے کہ ان حکومتوں کو، مسلمانوں کو، عربوں کو اتنا بدنام کر دیا جائے کہ لوگ انہیں اپنا آئیڈیل نہ مانے، انہیں عیاش ثابت کر دیا جائے، گمراہ ثابت کر دیا جائے، تاکہ مسلمان ان کی دینی خدمات کو اور یہ جو دین کے لیے اپنے کارنامے انجام دے رہے ہیں اسے بلا بیٹھے۔ یہ ان لوگوں کا بہت خطرناک قسموں کا پروپیگنڈا ہے جسے لوگ سمجھ نہیں پا رہے، بہت خطرناک قسموں کی لابی چل رہی ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ صرف سعودی عرب کو بدنام کرنے کے لیے 3000 ویب سائٹ کام کر رہی ہے، فیک نیوز آتی ہے، لوگوں کے درمیان پھیلا دی جاتی ہے، کوئی اس کی تحقیق نہیں کرتا۔ ابھی قریب میں آپ نے دیکھا کچھ ہی ہفتوں پہلے امام حرم شیخ عبد الرحمن السدیس حفظ اللہ، ان کے تعلق سے کہ ان کے اپنے گھر میں شادی ہے تو ناچ گانا کر رہے ہیں، حرم کی ویڈیو کو اس کے ساتھ شامل کر دیا گیا، نعوذ باللہ۔ یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ تمام چیزیں آپ کو وہیں سے آتی ہے، اور یہ ان کے ساتھ جو لوگ لگے ہوئے وہ بھی وہی کام کرتے ہیں، انہیں بدنام کرنے کے لیے۔ ایک مرتبہ کہ حرم میں وہ ٹرمپ کی حکومت کے لیے دعا کر رہے ہیں، جھوٹی فیک نیوز پھیلا دی، اور اس کے بعد جب تحقیقات سامنے آتی ہے تو معافی بھی نہیں مانگتے کہ نہیں ہم سے غلطی ہو گئی، بدنام کرتے ہیں، ٹرول کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو سمجھنے کی کوشش کی، ان لوگوں کا طریقہ کار بڑا خفیہ اور بہت خطرناک ہوتا ہے، اور اس طرح کی ویڈیوز جب آپ کے سامنے آتی ہے، نیوز سامنے آتی ہے، تو آپ جا کر تحقیق کریں گے تو آپ کو پتہ نہیں لگے گا کہ کہاں سے آئی۔ ایک بندہ، دو بندہ، تین بندہ، اس کے بعد اس کو نہیں معلوم ہے کہ وہ نیوز آئی کہاں سے تھی، اور اس ویڈیو کو، اس کلپس کو کہاں سے وائرل کیا گیا، نہیں سمجھ میں آئے گا۔ تو یہ وہی سورس ہے۔ فیک نیوز پھیلانے کا طریقہ، مسلمانوں کے درمیان اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں، خارجی فکر، اور اس کی موجودہ شکلیں آپ دیکھیں گے عملی اعتبار سے، داعش ہے، القاعدہ وغیرہ، یہ تمام لوگ وہی ہیں
جو موجودہ وقت کے خوارج ہیں. میں ایک بات اپنی یہاں رکھنے کے بعد اور بات کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فکری گمراہی اور اس کے بعد عملی گمراہی کے درمیان کتنا بڑا فرق رکھا ہے. دیکھیے خوارج کے تعلق سے جو عقیدے کی بنیاد کے پر فکروں کی بنیاد پر گمراہ ہوئے، حالانکہ صحابہ کو آپ نے کہا کہ تم قرآن جو پڑھو گے ان کے قرآن کے سامنے تمہارا قرآن پڑھنا تمہیں ہلکا لگے گا، ان کی نماز کے سامنے تمہیں اپنی نماز ہلکی لگے گی. اس کے باوجود آپ نے خوارج کے تعلق سے کیا کہا کہ اگر میں انہیں پالوں تو انہیں عاد اور سمود کی طرح کاٹ دوں گا، جہنم کے کتے ہیں. اس کے بالمقابل ایک روایت جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، ایک صحابی کئی مرتبہ شراب پینے کے جرم میں لائے گئے، انہیں سزا دی گئی. ایک مرتبہ کچھ صحابہ کہنے لگے کہ کتنا برا آدمی ہے کہ تجھے بار بار سزا دی جاتی ہے، اس کے بعد بھی تو وہی شراب پیتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شیطان کے خلاف اس کی مدد مت کرو، مت بولو اس طرح کی باتیں. کیا تم نہیں جانتے کہ وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے؟ اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی کوتاہی، شراب کا پینا عملی کوتاہی ہے، اسے نظر انداز کر دیا، سزا دے دی، صحابہ کو ان کے تعلق سے برا بلا کہنے سے منع کر دیا. عملی گمراہی ہے، عملی کوتاہی ہے. لیکن خوارج جن کی نماز، جن کا قرآن بہت شاندار، ان کے بارے میں کہا کہ انہیں عاد اور سمود کی طرح کاٹ کے رکھ دوں گا، وہ فکری گمراہی ہے. اس لیے کہ فکر جب گمراہ ہوتی ہے تو انسان کا پورا عمل ڈائنامائٹ ہو جاتا ہے، وہ قابل قبول رہتا ہی نہیں ہے. تو عملی بنیاد کے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر انداز کیا، لیکن فکری اور عقیدے کی گمراہیوں کو نظر انداز نہیں کیا. یہ بات سمجھیے گا کہ اگر کوئی عقیدے کی بنیاد پر، فکروں کی بنیاد پر گمراہ ہوتا ہے تو ہمارے یہاں پر وہ ناقابل برداشت ہے. عملی طور کے پر اگر کوتاہی ہے ہم اس کی اصلاح کی کوشش کریں گے، اللہ سے دعا کریں گے اللہ اس کو ہدایت دے. لیکن جو سختی فکری اور عقیدے کی بنیاد کے پر ہونے والی گمراہیوں کے اندر پائی جاتی ہے، وہ چیز عملی گمراہیوں کے اندر وہ شدت نہیں ہوگی، اور نہ ہم اسے علیحدہ کریں گے، اپنے سے الگ سمجھیں گے. تو یہ خوارج کا معاملہ پہلا فرقہ پڑا. تو ان لوگوں کی بنیاد کیا تھی؟ وہی قرآن کی عظمت، اور اسی کی آڑ میں ان لوگوں نے نعوذ باللہ حضرت علی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سارے صحابہ کو کافر کہا. آج بھی آپ دیکھیے، سوچئے صحابہ کے پر کفر کا فتویٰ لگانا آسان بات ہے؟ قرآن نے جنہیں اتنا بڑا اعزاز عطا کیا اور یہ لوگ انہیں کافر کریں، یہ چھوٹی سی بات کریں؟ بہت بڑی بات ہے. اس طرح کی بات کرنے سے دراصل قرآن کے پر اعتراض ہوتا ہے، پورے دین کو ہم دراصل ٹارگٹ کے پر لے کر آ جاتے ہیں. اس لیے کہ پورا دین امت تک پہنچانے والے اصحاب کرام کی جماعت، اگر یہی جماعت ہمارے ٹارگٹ کے پر آ گئی تو دین بچے گا کہاں؟ آپ دین کہاں سے لیں گے؟ دین لینے کی کوئی بنیاد باقی نہیں بچتی ہے. اس لیے ٹارگٹ اصحاب کرام کی جماعت کو کیا جاتا ہے. تو یہ خوارج تھے. اب اس کے بعد دوسرا فرقہ پڑا شیعوں کا. شیعہ کا مطلب ہوتا ہے مددگار، دوست. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں آگے بڑھے. انہوں نے دیکھا کہ خوارج کا ایک بڑا معاملہ یہ بھی تھا کہ یہ گناہ کبیرہ کے مرتکب کو مخلد فی النار کہتے تھے. یعنی اگر کسی نے کوئی بڑا گناہ کیا، کبیرہ گناہ کیا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اس کو جہنم سے نہیں نکالا جائے گا. مثال کے طور پر کوئی چوری کر لے، زناکاری کر لے، گھر سے بعد میں توبہ کر لے، تو کہا کہ نہیں، ہمیشہ جہنم میں رہے گا. یہ ان لوگوں کے یہاں شدت پائی جاتی تھی، جبکہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے ہی نہیں. بہت سارے دلائل اس کے پر موجود ہیں. اب شیعہ، جنہیں شیعہ نے علی کہا جاتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مددگار، ان لوگوں نے خوارج کے بالمقابل حضرت علی کا مقام بہت بڑھا دیا. نعوذ باللہ انہیں معصوم بنا دیا اور ان کی نسلوں کو اماموں سے تعبیر کر کے معصوم بنا دیا. یعنی ان کی نسلوں میں جتنے امام پیدا ہوں گے وہ تمام معصوم ہیں، ان سے کوئی خطا، کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی. اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں، خارجیوں کے بالمقابل بالکل الگ عقیدہ تھا. خوارج کہتے ہیں نعوذ باللہ صحابہ کافر ہو گئے، ان کے پر کفر کا فتویٰ، اور شیعہ کہتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کے تعلق سے کہ یہ معصوم ہے، ان سے خطا ہو ہی نہیں سکتی. یہ ندی کے دو کنارے، ایک کنارے کے پر خوارج، ایک کنارے کے پر رافضی ہیں، جبکہ اہل سنت والجماعت کا راستہ اس کے درمیان کا ہے. ہم صحابہ، چاہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت ہو، دیگر اصحاب کرام جن کے تعلق سے تمام روایتیں موجود ہیں، ہم ان کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ نے ان کو رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کا خطاب دیا، اور انشاءاللہ تمام صحابہ جنتی ہیں.
اب یہاں آگے باتیں آنے والی ہے، لیکن ضمناً باتیں آتی چلی آئے گی کہ فکروں کی گمراہی بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ آگے جس روایت کے درمیان باتیں آئے گی انشاءاللہ اس کو پیش کیا جائے گا۔ تو اللہ نے تمام صحابہ کے تعلق سے کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سورہ حدید کی آیت، اللہ نے تمام صحابہ سے الحسنہ کا وعدہ کیا ہے۔ حسنہ یعنی جنت، حسنہ جنت کو کہا جاتا ہے، یعنی انتہائی حسین، جس کی خوبصورتی کے سامنے تمام خوبصورتیاں بے حیثیت اور بے معنی ہو جاتی ہے، اسی لیے جنت کو الحسنہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ شیعان علی بالکل ان کے خلاف عقیدہ بنایا۔ اب اس کے بعد تیسرا فرقہ پیدا ہوا مرجیہ کا، قدریہ اور مرجیہ، یہ دونوں ایک دوسرے کے بالکل اگینسٹ میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ یہ چاروں فرقے در اصل و بنیاد بنے۔ قدریہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے تقدیر کو مانا، بلکہ تقدیر کا انکار کرنے کی بنیاد کے پر انہیں قدریہ کہا جاتا ہے۔ اور ان فرقوں کی بنیاد دیکھا جائے تو اصحاب کرام کے زمانے کے اندر پڑ چکی تھی، چاہے قدریہ کی بات کہیے، مرجیہ کی بات کہیے، شیعہ کی بات کہیے، خوارج کی۔ خارجی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ذوالخویسرہ پیدا ہو گیا تھا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پر اعتراض کیا تھا۔ تو قدریہ اور مرجیہ، قدریہ کن کو کہا جاتا ہے؟ جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ تقدیر ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ایمان کے 6 مراتب میں آخری مرتبہ ایمان بالقدر ہے، اور تقدیر میں اچھا ہو یا برا وہ تمام چیزیں تقدیر کا حصہ ہیں۔ اب ان لوگوں نے تقدیر کا انکار کیوں کیا؟ اور ان لوگوں کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اچھائی جو ہوتی ہیں، نیکیاں، ان تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا خالق اللہ ہے، اور برائیوں کا پیدا کرنے والا شیطان ہے۔ یعنی انہوں نے برائیوں کا خالق شیطان کو مان لیا۔ اب بتائیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق ہو سکتا ہے؟ دنیا کی تمام چیزیں اچھی ہو بری ہو، ہر چیز کا خالق اللہ ہی ہے۔ اب اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ نہیں اللہ کے علاوہ کوئی خالق ہے، تو آپ اللہ کا شریک بنا رہے ہیں۔ یہی ان لوگوں کی گمراہی ہے۔ حالانکہ انہوں نے اچھے ارادے کے ساتھ ان چیزوں کے بارے میں لوگوں کے درمیان اپنے خیالات کو پیش کیا، لیکن فکر کا، انسان کی نیت کا اچھا ہونا، یہ اس کے عمل کے اچھا ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتا، جیسا کہ رافضیوں نے اور خوارج نے کیا۔ اب یہاں یہ قدریہ کا معاملہ، تقدیر کے بارے میں کہا کہ اچھائیوں کو پیدا کرنے والا اللہ، برائیوں کو پیدا کرنے والا شیطان، اس لیے کہ شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جائے گی کہ ابلیس اللہ نے پیدا کیا، حالانکہ قرآن صاحب کہتا ہے کہ ابلیس کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا۔ یہ تقدیر کا حصہ ہے۔ اللہ نے خیر اور شر تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جائے گی۔ جیسا کہ مثال کے طور پر کسی نے کوئی برائی کی تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ اللہ نے اس برائی کو کرنے کا حکم مجھے دیا، نہیں، اللہ نے برائی کو کرنے کا حکم نہیں دیا، گرچہ اللہ نے برائی کو پیدا کیا لیکن کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اب جنت میں بھی جس درخت کو نہ کھانے سے منع کیا گیا تھا اس کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو بطور آزمائش کے منع کیا کہ اس درخت کو استعمال نہیں کرنا ہے۔ تو بطور آزمائش کے چیزوں کو رکھا گیا ہے۔ تو تمام چیزوں کا خالق اللہ، ہم اس باب میں تفریق نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی تفریق کرتا ہے تو یہ بہت بڑی گمراہی ہے، اور یہی گمراہی قدریہ کے اندر پیدا ہوئی کہ انہوں نے یہ سوچا کہ ہم کسی برائی کو اللہ کی طرف منسوخ کیوں کریں، اس لیے اس برائی کا خالق نعوذ باللہ شیطان کو بنا دیا کہ اسے اللہ نے نہیں بلکہ شیطان نے پیدا کیا۔ اور جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ چیز کا علم اللہ کو نہیں ہے، بلکہ انسان یا کوئی مخلوق جب کرتی ہے تو تب اسے پتا چلتا ہے کہ ہاں یہ عمل ہوا۔ اب تقدیر کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے، بعض لوگ کہتے ہیں گناہ کرنے کے بعد، ارے میری تقدیر کے اندر ایسا ہی تھا اس لیے میں نے کیا، یعنی نعوذ باللہ وہ تقدیر کو یا اللہ کو دوش دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ غلط ہے، بلکہ یہ کہو ہم یہ کام کرنے والے تھے اس لیے اللہ نے تقدیر کے اندر لکھا کہ ہاں یہ بندہ کام کرے گا، اللہ نے کسی کو مجبور نہیں کیا۔ اللہ علیم ہے، تو علیم ہونے کا مطلب ہے کہ تمام چیزوں کو جانتا ہے، کوئی چیز اللہ کے علم کے دائرے کے باہر نہیں ہے، چاہے وہ ماضی ہو، حال ہو یا مستقبل، ازل تک کی تمام چیزوں کو اللہ جانتا ہے، ازل سے ابد تک کی کوئی چیز اللہ کے علم کے دائرے کے باہر نہیں ہے۔ علیم کا مطلب جو اپنے علم میں کامل ہو۔
اور اگر آپ کسی چیز کو علم کے باہر کریں گے، فلاں چیز کو نعوذ باللہ اللہ نہیں جانتا، یہ اس کے علم میں نہیں تھی، تو علم میں کمی ہوگی، نقص ہوگا، جو کہ اللہ کی صفت علیم کے خلاف ہے۔ اللہ تمام چیزوں کو جانتا ہے، لیکن جاننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ مجبور کرتا ہے۔ اللہ نے ہماری زندگی کے تمام اعمال کو لکھ دیا، ہم کیا اچھا کریں گے کیا برا کریں گے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے ہم کو مجبور کیا کہ یہ کام کرو۔ اگر مجبوری کی بنیاد پر ہوتا تو جنت و جہنم کے فیصلے غلط ہو جاتے، اس لیے کہ مجبور کر کے تمام کام کرائے جا رہے ہیں۔ انسان تمام کام اپنے اختیار سے کر رہا ہے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، کہ جو چاہے ایمان کا راستہ اختیار کرے اور جو چاہے کفر کا راستہ اختیار کرے، یہ اس کی اپنی مرضی، اس کا اپنا ارادہ ہے۔ اللہ نے ہمیں اس باب میں آزاد چھوڑ دیا ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستے تمہارے سامنے لا کر رکھ دیے، اب یہ تمہاری چوائس ہے۔ انسان اپنے ارادے اور اپنی مرضی سے یہ کام کرے گا۔ اب یہاں لوگ تقدیر کو کہاں بہانہ بناتے ہیں؟ اپنی برائیوں اور غلطیوں کے لیے۔ اگر یہ کہا جائے کہ آپ ایک ہوٹل کے اندر اپنا موبائل چھوڑ کر چلے جائیے کچھ دیر کے لیے، تقدیر میں ہوگا تو مل جائے گا، نہیں ہوگا تو نہیں ملے گا، تو وہاں پر کہے گا نہیں، پہلے موبائل کی سیفٹی کرو، اسے اپنے پاس رکھو حفاظت کے ساتھ۔ وہاں وہ نہیں کہے گا تقدیر کا حوالہ دے گا، فوری طور کے پر گئے اس کی سیفٹی، یعنی جہاں غلطیاں کرتا ہے وہاں تقدیر کو دوش دیتا ہے، اور جہاں پر اس کے اپنے معاملات آتے ہیں تو پھر وہاں پر کہتا ہے نہیں، ہمیں تدبیر اختیار کرنا ہوگا، حفاظتی بندوبست کرنا ہوگا۔ یہ انسان کی دراصل شرارت ہے۔ تو یہ قدریہ ہے۔ اور اس کے بعد ہے مرجیہ۔ مرجیہ کون ہے؟ مرجیہ یہ جو چار فرقے ہیں نا، اس کے اثرات آج بھی ہمارے درمیان پائے جاتے ہیں۔ مرجیہ ارجا سے بنا ہے، یعنی امید رکھنے والا۔ ان لوگوں کے یہاں بڑا عجیب و غریب معاملہ، ان لوگوں کا کیا ہے کہ بندہ صرف زبان سے کلمہ پڑھے تو کلمہ پڑھنے کی بنیاد پر اس کا ایمان اور حضرت ابو بکر صدیق کا ایمان برابر ہو جائے گا، اس لیے کہ کلمہ ابو بکر صدیق نے بھی پڑھا اور اس نے بھی پڑھ لیا، پڑھنے کے اعتبار سے دونوں نے سیم کلمہ پڑھا، اس لیے ابو بکر صدیق کا بھی ایمان برابر، اس کا بھی برابر۔ ناممکن چیز ہے۔ صرف زبان سے پڑھنے کی بنیاد پر، زبان سے تو منافقین نے بھی کلمہ پڑھا، تو کیا اس بنیاد کے پر انہیں جنتی قرار دیا جائے؟ وہ کہتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو بھی لا الہ الا اللہ پڑھے گا جنت میں داخل ہوگا، کتنا بھی بڑا گناہ کرے وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ یہ اگر آپ دیکھیں گے خوارج کے بالکل برخلاف ہے۔ خوارج کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کیا ہمیشہ جہنم میں، اور مرجیہ کہتے ہیں کہ کتنا بھی بڑا گناہ کرو جہنم میں جاؤ گے نہیں۔ دونوں بالکل دریا کے دو کنارے بن جاتے ہیں، یعنی متضاد قسموں کے عقیدے اور فکر ہیں۔ اور بقیہ جتنے فرقے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ تمام فرقے انہی چار بنیادی فرقوں سے نکلے ہوئے ہیں۔ اب یہ بنیادی باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ امت مسلمہ کے اندر گمراہیاں داخل بھی، تو شیطان کہاں سے گمراہی داخل کرتا ہے؟ میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ وہ کیسے ہمیں صحیح راستے سے بھٹکاتا ہے۔ دیکھیے دنیا کا کوئی بھی مذہب یا دنیا کا کوئی بھی فرقہ مکمل طریقے سے 100% غلط نہیں ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی فرقہ 100% عقیدے کے باب میں گمراہ ہو یا ان لوگوں کا عمل گمراہی کا شکار ہو، نہیں، بلکہ ان کے اندر بھی کچھ اچھائیاں ہوگی، مذاہب کے اندر بھی اچھائیاں ہوتی ہیں، تو ایسا ہوتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بھی قابل قبول ہیں، بلکہ یہ کچھ اچھائیوں کو لے کر ایک نیا راستہ بناتے ہیں۔ اب یہاں ایک مثال دوں، اگر ایک بندے کو ملاوٹی دودھ بیچنا ہے جس کے اندر پانی ملا ہوا ہو، تو ایسا تو نہیں ہے کہ صرف پانی بیچے گا تو کون اس کو دودھ کہے گا؟ اس میں کچھ دودھ ملانا ہوگا تاکہ دودھ کا رنگ آ جائے، دودھ کی طرح دکھنے لگ جائے، تبھی تو لوگوں کو بیچے گا نا۔ تو ایسے ہی گمراہ لوگ اپنے مسلک اور اپنے فرقوں میں کچھ سنتوں کا، کچھ عقیدوں کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں، اسے دینی نام دیتے ہیں تاکہ پھر لوگوں کو اس گمراہی کی طرف راغب کیا جا سکے۔ یہی معاملہ ہے، چاہے آپ انجینئر محمد علی مرزا کی بات کہیے، ڈاکٹر اسرار کی بات کہیے، دیگر گمراہ لوگوں کی بات کہیے، یہ پورا کے پورے گمراہ نہیں ہے، بلکہ تھوڑی سی سنتوں کو لے کر اپنا ایک نیا پیٹرن بنایا، نیا راستہ انتخاب کیا ہے، یہ گمراہی کی بنیاد پر ہے۔ اور شیطان وہی کام کرتا ہے، وہ آپ کو پورا گمراہ نہیں کرے گا، تھوڑا سا کرے گا تاکہ آپ غلط راستے کے پر چلو اور آپ کے سارے اعمال گمراہی کا شکار ہو جائے۔
امام بخاری امام مسلم دونوں نے ایک روایت کو نقل کیا، بڑی طویل روایت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 3 صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے گھروں پر آئے، وہ جاننا چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے عمل کرتے ہیں، مسجد نبی میں آپ کیسے نماز پڑھتے ہیں، کیا کرتے ہیں، باہری دنیا میں وہ دکھتا ہے، لیکن آپ اپنے گھر میں کیسے عبادات کرتے ہیں وہ جاننا چاہتے تھے۔ جب آپ کو بتایا گیا کہ آپ اس طریقے سے عبادت کرتے تھے، تو اب یہاں دیکھیے فکری غلطی، انسان کا عقیدہ اس کی فکر و گمراہی کا شکار ہوتی ہے۔ جب انہیں بتایا گیا تو انہوں نے کیا کہا، کأنہم تقالوا، ان عبادتوں کو کم سمجھا، یعنی جتنا نبی کر رہے ہیں اتنی عبادتیں ناکافی ہیں، اس کی بنیاد کے پر ہم کو نجات نہیں ملے گی، اس کی بنیاد کے پر ہم اللہ کے یہاں پر کامیاب نہیں ہوں گے، تو کیا کرنا ہوگا؟ اب ٹھیک ہے، ایک فکر بنائی کہ نبی جتنا عمل کرتا ہے اتنا ہمارے لیے کافی نہیں، وہ کم ہے، اس کی دلیل بھی لے کر آئے۔ کہا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا اور نبی کا کیا مقابلہ؟ صحیح ہے، نبی اور امت کا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دیا گیا ہے، اور ہمارے تو ایسے معاملات نہیں ہیں۔ جب آپ بخشے بخشائے ہو کر اتنا عمل کرتے ہیں تو ہم گنہگار ہیں، تو ہمیں زیادہ عمل کرنا ہوگا۔ یہ ہے فکری گمراہی، یعنی جتنا نبی نے بتایا اسے کافی نہیں سمجھنا، اور اس کے پر دلیل کو غلط طریقے سے پیش کرنا، یعنی ایک دلیل جو کسی اور چیز کے لیے آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو بخش دیا گیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور شرف کے لیے، اس لیے نہیں ہے کہ امتی آپ اس کو دلیل بنا کر آپ سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کریں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے سال میں شب قدر کا اہتمام کیا تو آپ شب قدر کے علاوہ شب معراج بھی بناؤ، شب برات بھی بناؤ۔ نہیں، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے، بلکہ جتنا نبی نے کیا وہ عمل ہمارے لیے نمونہ ہے۔ یہ فضیلت کی بات عمل کے پر نہیں لانا چاہیے، ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ دلیل ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فضیلت کے طور کے پر 4 سے زائد نکاح کی اجازت تھی، تو کیا ہم بھی 4 سے زائد نکاح کریں؟ نہیں نا، وہ فضیلت ہے، نبی کے لیے شرف کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال رکھتے تھے، یعنی 1 دن 2 دن 3 دن بغیر افطار اور سحر کے روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن امت کو منع کیا۔ یہ آپ کے خصائص میں، آپ کے فضائل میں شامل ہے، وہ ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے، وہ آپ کی خصوصیات میں شامل ہے۔ ہم اسے دلیل نہیں بنائیں گے اپنے عمل کے لیے، بلکہ ان چیزوں کو دلیل بنائیں گے جو تمام امت کے لیے آپ نے پیش کیا ہے۔ یہاں وہی معاملہ درپیش ہوا۔ اب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے گئے، اب ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ساری رات نماز پڑھوں گا، کبھی سوؤں گا نہیں۔ ایک کہتے ہیں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، بغیر افطار کے کوئی دن نہیں گزرے گا۔ اور ایک کہتے ہیں کہ میں نکاح ہی نہیں کروں گا، تاکہ نہ بیوی بچے ہوں گے، نہ عبادات میں خلل واقع ہوگا۔ اب یہ بتائیے کہ تینوں نے جو ارادہ ظاہر کیا کچھ غلط ہے؟ ان کی نیت میں کوئی کھوٹ تھی؟ نہیں۔ نماز پڑھنا غلط ہے، روزہ رکھنا غلط ہے، اور بیوی بچوں سے علیحدہ اس بنیاد کے پر ہونا کہ عبادت کر سکے غلط ہے۔ ظاہراً تو یہی کہیں گے نا کہ اس میں کیا خرابی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے کیا کہا؟ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لا، اللہ کی قسم میں تم لوگوں کے درمیان سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور سب سے متقی بندہ ہوں۔ کوئی کتنی بھی عبادت کرے، کتنی بھی بندگی کرے، وہ میرے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ بالکل واضح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا۔ اب آپ نے کیا کہا کہ میں نے نکاح بھی کیا ہے، میں رات کو عبادت کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، اور میں روزہ رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں عام دنوں کے تعلق سے، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، اور میں نے عورتوں سے شادی بھی کی ہے۔ اب آپ نے یہاں پر اس حدیث کا نچوڑ پیش کرتے ہوئے کیا کہا؟ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي، جو میری سنت، میرے طریقے سے انحراف کرے، فَلَيْسَ مِنِّي، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی میری سنت کے پر چلنا یہی اصل ہے۔ اپنی فکر اور اپنی مرضی کے مطابق ہمیں یہ کرنا چاہیے، ہمیں وہ کرنا چاہیے۔ نبی کو اتنا عمل کرنے کی توفیق دی گئی، آپ اگلے پچھلے گناہ آپ کے بخش دیے گئے، ہمارا نبی سے کوئی مقابلہ نہیں، لہذا نبی سے زیادہ عبادت کرنا ہوگا، غلط۔ اور آج بھی وہی لوگ کام کرتے ہیں کہ اگر انہیں قرآن خوانی، ایصال ثواب اور بہت ساری گمراہیوں کے بارے میں ٹوکا جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ کیا قرآن پڑھنا غلط ہے؟ کیا ایصال ثواب غلط ہے؟ یہی تو معاملہ ہے کہ اصل معاملہ قرآن پڑھنے، نماز پڑھنے کا نہیں ہے، اصل معاملہ نبی کی سنت کا ہے۔ اس کی ایک آسان مثال میں اکثر دیتے رہا ہوں کہ
نماز کے اندر ایک رکعت کے اندر 2 سجدے ہیں. سجدہ بہت عظیم عبادت ہے، اور بندہ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے. مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اقرب ما یکون العبد من ربی وهو ساجد. بندہ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ سے سب سے قریب ہوتا ہے. تو اب یہ کوئی آدمی کہے سجدہ بہت اچھی عبادت ہے، میں ایک رکعت کے اندر 2 کے بجائے 3 سجدہ کروں گا، 4 سجدہ کروں گا، اور اس کے بعد اگر کوئی اس کو ٹوکے کہ تو 2 کے بجائے 3 یا 4 کیوں کر رہا ہے، وہ کہے گا نہیں سجدہ بہت اچھی عبادت ہے، سجدہ کرنا غلط ہے کیا؟ تو وہاں مسئلہ سجدے کے غلط ہونے کا نہیں، وہاں مسئلہ نبی کی سنت کے خلاف جانے کا ہے. وہ کتنی بھی فضیلت والی چیز ہو، اگر وہ نبی کی سنت کے خلاف ہے تو وہ عمل ہمارے لیے باعث ثواب نہیں بلکہ باعث عقاب، باعث سزا بن جائے گا. اصل چیز نبی کی سنت ہے، آپ نبی کی سنت کے مطابق کام کیجئے، اجر ملے گا. آپ نبی کے طریقے کو مس کر دیں گے، ثواب کے بجائے آپ کو عذاب دیا جائے گا. تو اصل چیز نبی کی سنت، نبی کا طریقہ ہے. تو یہاں شیطان طریقہ اختیار کرتا ہے فکری گمراہی کا، کہ انسان کو یہ بتاتا ہے اتنا نہیں اتنا آپ کو کرنا ہے. یہاں فکری گمراہیوں کا تذکرہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا میری سنت کو فالو کرو، اسی میں خیر ہے جتنا میں تمہیں بتاؤں. اور یہاں بھی ہم وہی بات کہتے ہیں، دین اسلام جتنا بہتر نبی نے سمجھایا، صحابہ نے سمجھا، اس سے بہتر کوئی نہیں سمجھا سکتا ہے. اب اگر کوئی آتا ہے کہ نہیں اب 1400-1500 سال ہو چکے ہیں، کچھ نیا طریقہ، کچھ نیا پیٹرن ہونا چاہیے جدید حالات کے تقاضوں کے اعتبار سے، تو کیا اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ دین اسلام کو قیامت تک کے لیے نازل کیا گیا ہے؟ یہ 1400 سال کے بعد ٹھپ پڑ جائے گا اور اس کے بہت سارے معاملات ٹھنڈے پڑ جائیں گے، نئی چیزوں کی ضرورت پیش آئے گی. تو کیا آپ اللہ سے بہتر جانتے ہیں؟ نعوذ باللہ. اللہ نے جب یہ کہا کہ قیامت تک یہی دین چلے گا، یہی پیٹرن چلے گا، تو آج جو لوگ دعوے کر رہے ہیں سارے گمراہیوں کے دعوے ہیں. یہ بنیادی چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اب وہ روایت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی وہ آپ کے سامنے اس کی مختصر سی تشریح پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مسلم کی روایت، لوگ سوال کیا کرتے تھے خیر کے بارے میں، نیکیوں کے بارے میں، اچھائیوں کے بارے میں، لیکن میں شر کے بارے میں سوال کرتا. تو میں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ ہم لوگ جاہلیت یعنی اسلام سے پہلے کا جو زمانہ تھا، جاہلیت اور شر کے اندر تھے، تو اللہ نے یہ خیر ہمیں عطا کیا، تو کیا اس خیر کے بعد بھی کوئی شر ہے؟ یعنی اسلام کے بعد، اسلام کے آ جانے کے بعد بھی کچھ گمراہیاں ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں یقیناً ایسا ہوگا. تو میں نے کہا کہ کیا اس شر کے بعد کوئی خیر ہوگا؟ تو آپ نے کہا کہ ہاں، لیکن اس میں دخن ہوگا. تو میں نے سوال کیا کہ دخن کیا ہے؟ دخن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں وضاحت کرتے ہوئے کہا قوم یستنون بغیر سنتی، ایک قوم پیدا ہوگی جو میری سنت کے علاوہ دوسرا طریقہ اختیار کرے گی. یعنی دین کو سمجھنے، دین کے مطابق عمل کا جو طریقہ میں نے تمہیں بتایا ہے اسے فالو نہیں کریں گے بلکہ اسے چھوڑ کر نیا طریقہ ایجاد کریں گے. وَيَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدِي، اور میری ہدایت، میرے طریقے، پیٹرنوں کو چھوڑ دیں گے، ایک نیا طریقہ اختیار کریں گے. تعریف منہم وتنکر، اور تم ان میں کچھ اچھائیاں دیکھو گے اور برائیاں بھی دیکھو گے، دونوں چیزیں ان لوگوں کے یہاں پر پائی جائے گی. تو میں نے سوال کیا کہ کیا اس خیر کے بعد بھی کوئی شر ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، دعات علی ابواب جہنم، جہنم کے دروازے کے پر بیٹھے ہوئے دعات ہوں گے. دائی کی جمع دعات، دائی یعنی دعوت دینے والا، بلانے والا، انوائٹ کرنے والا. من اجابہم الیہ، جو لوگ بھی اس کی بات کو ایکسیپٹ کریں گے یعنی اس کی فکر، اس کے عقیدے کو مان لیں گے، قذفوا فیہا، وہ اسے جہنم میں داخل کر دیں گے، پھینک دیں گے. تو میں نے کہا اللہ کے رسول صفہم لنا، ان لوگوں کی کچھ صفات، پہچان بیان کیجیے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قوم من جلدتنا، وہ ایسے لوگ ہوں گے جو ہماری ہی طرح ہوں گے، ہمارے درمیان کے لوگوں کے باہر سے نہیں آئیں گے، ہمارے اپنے درمیان ہوں گے. وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا، اور ہماری بولی بولیں گے، یعنی وہ ہمارے درمیان ہوں گے، ہماری طرح دکھیں گے اور ہماری بولیاں بولیں گے. مسلمان ایسا نہیں ہوگا کہ انہیں یہ سمجھے گے کہ باہر کا کوئی آیا ہوا ہے، اجنبیت کا احساس نہیں، ہمارے درمیان کے لوگ ہوں گے. یہ حدیث ہے. اب یہاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ دعات علی ابواب جہنم، ایسے دعات، دائی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں لوگ دعوت اور تبلیغ کے درمیان فرق نہیں کرتے. یہ دونوں لفظ عربی زبان کے ہیں.
اب ہمارے یہاں بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلغوا انی ولو آیا، کہ میری ایک حدیث بھی تمہیں معلوم اس کو پہنچاؤ، لہذا ہم پہنچائیں گے۔ تو اب اگر کوئی بردست ہو کے پر، یعنی غیر علماء کے علاوہ دیگر لوگ جو دین کا کام کرتے ہیں، عالموں کی طرف اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، ان لوگوں کے پر جب تنقید کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ دیکھو حدیث پہنچانے کا حکم ہے، آپ اعتراض کر رہے ہیں، نبی نے کہا کہ حدیث پہنچاؤ۔ تو ٹھیک ہے، اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک حدیث ہے نا، ایک حدیث معلوم ہو تو ایک ہی پہنچاؤ، اور دو معلوم ہے 10 کیوں پہنچاتے ہو؟ جتنا معلوم ہے اتنا پہنچاؤ۔ تبلیغ کا مطلب ہوتا ہے من و ان، جیسے ہے ویسے ہی پہنچانا ہے، یہ ہے تبلیغ۔ بلاغ کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا۔ دعوت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دعوت کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کے عقیدے اور فکروں کو اپنی فکروں کے مطابق بنانا، اسے کنونس کرنے کی کوشش کرنا، کچھ اعتراضات ہو، شبہات ہو، اشکالات ہو، اس کا جواب دینا، اسے کنونس کر کے مسلمان بنانے کی کوشش کرنا، یہ ہے دعوت۔ اب بتائیے داعی اور مبلغ کے اندر بہت بڑا فرق ہے۔ اب مثال کے طور پر میں نے ایک کتاب آپ کو دی، یہ کتاب آپ لے جا کر فلاں شخص کو دے دیجئے، آپ چپ چاپ کام کیجئے، اس کتاب کو لے جا کر اسے دے دیجئے، یہ ہے تبلیغ، کہ آپ ایک چیز کو اٹھائے اور لے جا کر پہنچا دیے، لیکن اور اس کتاب کو لے جا کر آپ اسے سمجھانے لگ جاتے ہیں، اس کتاب کا یہ مطلب ہے، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے اور اس کا مطلب یہ نکلتا ہے، تو آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ تبلیغ کا کام کیجئے، دعوت کا کام مت کیجئے گا، کنونسنگ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ علماء کا کام ہے۔ اور یہاں پر قرآن مجید نے بالکل واضح طور پر دعوت کے تعلق سے کیا کہا؟ سورہ یوسف کے اخیر میں قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ، یہاں دعوت کا لفظ قرآن مجید نے استعمال کیا کہ آپ کہیے میں دعوت دے رہا ہوں، کس کی طرف دعوت دے رہا ہوں؟ اللہ کی طرف۔ یہاں پر لوگ اللہ کی طرف دعوت نہیں دیتے، بلکہ بہت سارے لوگ ہمارے درمیان آئیں گے، قرآن و حدیث کے نام کے پر کسی شخصیت، کسی فرقے کی جانب دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ کوئی انجینئر محمد علی مرزا کی طرف دعوت دے رہا ہوتا ہے، کوئی ڈاکٹر اسرار کی طرف دعوت دینے لگتا ہے، کوئی ڈاکٹر ذاکر نائک کی طرف دعوت دینے والا ملے گا۔ یہاں لوگ قرآن حدیث کا دفاع نہیں کرتے، شخصیات کا دفاع کرنے لگتے ہیں۔ ہمارے لیے قرآن و حدیث اصل ہے، شخصیات اصل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، خدمات جو انجام دی ہو اپنی جگہ پر، اللہ اس کا حساب لے گا، لیکن جہاں پر مسائل کی بات ہوتی ہے وہاں پر خدمات آپ کیوں پیش کرتے ہیں؟ جب ان کی گمراہیوں کے بارے میں باتیں کی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں انہوں نے اتنی خدمات انجام دی ہے، انہوں نے یہ کام کیا، وہ کام کیا۔ سوال کتنا کام کیا اس پر نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ انہوں نے حدیث کے باب میں، عقیدے کے باب میں کیا گمراہی دی، یہ ہمارے لیے اصل ہے۔ اب یہاں ڈاکٹر اسرار جن کی بہت کلپس ہمارے درمیان گردش کرتی ہے، پہلی بات تو یہ عالم نہیں ہے، اور لوگوں کے درمیان اسلام کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کرنے لگے، آدھی ادھوری حدیثیں بیان کر کے ویل للعرب ویل للعرب کہنے لگے، عربوں کی تباہی، پوری حدیث ہی نہیں پیش کر رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تباہی کا تذکرہ کب کیا؟ وہ قرب قیامت کا معاملہ ہے، کہ جب یاجوج اور ماجوج نکلیں گے اس وقت کا معاملہ ہے، اور اس کو لا کر آج کے زمانے میں فٹ کرنے لگے۔ یہی ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں نا نیم حکیم خطرہ جان، اسی طرح نیم ملا خطرہ ایمان ہوتا ہے۔ ایک اگر نیم حکیم ہوگا وہ صرف آپ کی جان اور جسم سے کھلواڑ کرے گا، لیکن جو نیم ملا ہوگا وہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ کرے گا، یہ زیادہ خطرناک ہے۔ یہاں زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، آخرت کا سودا ہے، یہاں کوئی غلطی نہیں ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر اسرار کی بات، یہ جو بات ہے نا دعات، ایک ہوتا ہے آدمی عقیدہ رکھے، اس کا عقیدہ خراب ہو لیکن لوگوں کو دعوت نہ دے، کنونس نہ کرے، وہ اپنی بدعقیدگی کو اپنے پاس تک رکھتا ہے، ٹھیک ہے چلو وہ گمراہ ہے اپنے، لیکن اگر دعوت دے، کنونس کرے، لوگوں کے درمیان پرچار کرے، اس کے بارے میں تقریریں کرے، وہ زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ اس کی گمراہی دوسروں تک پہنچ رہی ہے۔ فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے۔ کتنا واضح معاملہ وحدت الوجود جیسے بدترین گمراہ کن عقیدے کا۔ قرآن مجید کے جب آپ پڑھیں گے، عقیدۃ الطحاویہ بہت اہم کتاب ہے عقیدے کے باب میں، اس کی شرح کے اندر کتاب لکھنے والے ہیں امام طحاوی رحمہ اللہ، اور اس کی شرح کرنے والے علامہ ابن ابی العز رحمہ اللہ۔ انہوں نے اس شرح کے اندر جب نصرانیوں کے تعلق سے بات آئی تو انہوں نے کہا بہت پیاری بات ہے، اس کو توجہ سے سنیے گا، وحدت الوجود کے عقیدے کے باب میں بہت اہم بات ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے نصرانیوں کے تعلق سے کیا کہا؟ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم، سورہ مائدہ میں، کہ یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے یہ کہا یا جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، یعنی اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں حلول کیے ہوئے۔
داخل ہو گیا ہے۔ حلول کا عقیدہ یعنی ایک ذات کے اندر۔ تو علامہ ابن ابی العز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر اللہ کو ماننا، یعنی اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں داخل ہو گیا، یہ عقیدہ رکھنے والوں کو کافر کہا۔ تو سوچئے گا کہ جو تمام مخلوق تمام چیزوں میں اللہ کو مانتا ہے، نعوذ باللہ اس کا عقیدہ کتنا گمراہ کن ہوگا کہ جو تمام چیزوں کے اندر مانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے۔ وحدت الوجود کا مطلب ہی یہی ہے کہ تمام چیزوں میں نعوذ باللہ اللہ ہے، آپ میں، مجھ میں، جانور ہے، چرند ہے، پرندے، تمام چیزوں میں نعوذ باللہ اللہ ہے۔ وجود ایک ہی ہے صرف اللہ کا، بقیہ تمام چیزیں اسی وجود کا پرتو ہیں۔ اب بتائیے یہ عقیدہ کتنا بدترین ہے کہ اب اسی بنیاد کے پر یہاں کا خود کا ایک واقعہ ہے۔ شیخ ابو رضوان محمد حفظ اللہ استاد محترم اکثر اس واقعے کا تذکرہ کرتے کہ یہاں جب ایک مفتی سے سوال کیا گیا تھا کہ کیا بتوں میں بھی اللہ ہے، تو ایک مفتی صاحب جو دیوبند کے تھے نعوذ باللہ انہوں نے برجستگی کے ساتھ کہا کہ ہاں اس میں بھی اللہ ہے۔ نعوذ باللہ جب اس میں بھی اللہ ہے تو ہندو اگر اس کی پوجا کر رہے ہیں تو کیا غلط کر رہا ہے؟ اور اگر صلیب میں حضرت عیسیٰ کی مورتی لگا کر لوگ اس کے سامنے عبادت کر رہے ہیں اس میں بھی اللہ ہے تو ان کی عبادت غلط کیوں ہے؟ یہ صوفیہ کا بدترین قسموں کا عقیدہ جو کہتے ہیں تمام چیزوں میں نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن تو شرک کی دعوت دیتا ہے، نعوذ باللہ ہم توحید کی دعوت دیتے ہیں، وہاں توحید سے مراد تمام چیزوں میں اللہ ہے۔ ہم توحید سے مراد یہ لیتے ہیں کہ اللہ اپنی ذات اپنی صفات میں اکیلا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا مطلب ہے کہ اللہ تمام چیزوں میں موجود ہے۔ یہ بدترین قسموں کا عقیدہ، اور بھی ایسے بہت ساری گمراہیاں ہیں جو موجود ہیں۔ میں مثال کے طور پر ایک چیز کو پیش کیا۔ اب یہاں ڈاکٹر ذاکر نائک بہت ساری گمراہیاں عقیدے کے باب میں، احادیث کے باب میں ابھی بالکل کھل کر سامنے بھی آ گئی۔ عقلیات ہے، معتزلہ ایک فرقہ گزرا ہے جو قرآن و حدیث کے مقابلے میں عقل کو، لاجک جس کو کہا جاتا ہے، لاجک کو ترجیح دیتا ہے کہ یہ لاجک والی بات ہے، عقل میں آتی ہے۔ دیکھیے قرآن و حدیث حکیم ذات نے اتارا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ، اور اللہ سے بہتر کون جانتا ہے؟ کیا انسانوں کے معاملات کو اللہ سے بہتر کوئی جانتا ہے؟ نہیں۔ جب اللہ کو تمام چیزوں کا علم ہے، وہ حکیم ہے، وہ علیم ہے، اس نے شریعت کو نازل کیا، اب آپ اس شریعت کے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں تو آپ کی عقل کو گمراہی سے تعبیر کیا جائے گا، اللہ کے دین اللہ کی شریعت کو نہیں۔ اصل معیار قرآن و حدیث ہے، لوگوں کی عقل نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو سمجھاتے ہیں، ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الطہارہ میں اس روایت کو نقل کیا۔ یہ کہتے ہیں لو کان الدین بالرائے، اگر دین لوگوں کی عقل کے، ان کے رائے کے تابع ہوتا، لکان اسفل الخف اولا بالمس من اعلیٰ، تو موزے کے نچلے حصے کے پر مسح کیا جاتا، اوپر نہیں، اس لیے کہ عقل کہتی ہے چلنے میں نچلا حصہ استعمال ہوتا ہے، اوپر کا نہیں ہوتا ہے، لہذا نچلے حصے کے پر مسح کیا جائے۔ لیکن وہ کیا کہتے ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موزے کے اوپری حصے کے پر مسح کرتے ہوئے دیکھا، نیچے نہیں۔ عقل کہتی ہے نیچے، لیکن شریعت کہتی ہے اوپر۔ ہم عقل کی نہیں شریعت کی مانیں گے، ہم اللہ اور رسول کے پر ایمان لائے، کسی کی عقلوں کے پر یا اپنی عقلوں کے پر ایمان نہیں لے کر آئے۔ ہماری عقل ناقص ہے اور کوئی ناقص کی چیز کامل چیز کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ کا دین، اللہ کی شریعت کامل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا گیا۔ تو جب دین کامل ہے تو کوئی ناقص چیز جو انسانوں کی عقل ہے کبھی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہی گمراہی کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اب جب ان کے بعد دیکھیے ڈاکٹر ذاکر نے کھلے طور پر یہ چیزیں آن ریکارڈ موجود ہے کہ اللہ کے دیدار کا انکار کیا، کہا کہ نہیں صرف اعلیٰ جنتی دیکھیں گے، بقیہ جنتی نہیں، جبکہ اس کے بارے میں قرآن میں بھی تذکرہ سورہ قیامہ کے اندر وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ اس دن کچھ چہرے ہوں گے تر و تازہ جو اللہ کا دیدار کریں گے۔ معتزلہ نے رد کیا تھا اللہ کے دیدار کا، اور یہی آج کا معتزلی اس کا انکار کرتا ہے، کہتے نہیں جنت میں کچھ لوگ اس کا دیدار کریں گے اعلیٰ، بقیہ جنتیوں کو دیدار نہیں ہوگا۔ جبکہ بخاری کی روایت میں عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ موجود تھے اور 14ویں کا چاند نظر آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس طرح آج تم اس 14ویں رات کے چاند کو دیکھ رہے ہو، اسی طرح تم اپنے رب کو دیکھو گے۔ یہ تمام اہل ایمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انکم سترون ربکم کما ترون ھذا القمر، یقیناً تم اپنے رب کا دیدار ایسے ہی کرو گے جیسے اس چاند کا دیدار کر رہے ہو۔ لا تضامون فی رؤیتہ، اس کے دیدار میں تمہیں کوئی تکلیف دقت پیش نہیں آئے گی۔ یہ واضح
اور جب وہ حضرت سے سوال کیا گیا الطہور شطر الایمان، ڈائریکٹ انکار کر دیا، نہ بخاری میں نہ مسلم میں کوئی حدیث ہی نہیں ہے۔ سے بہت سارے معاملات ہیں، اسی میں مثال کے طور پر کچھ چیزوں کو پیش کر رہا ہوں۔ آپ دکتور فاروق عبداللہ حفظہ اللہ کی کتاب پڑھیے، انہوں نے بہت ساری مثالیں پیش کیے ان کی اپنی کتابوں کے اندر بھی، کہ عقلیات کی بنیاد کے پر انہوں نے کس طرح قرآن و حدیث کا مذاق بنا دیا ہے۔ اب مولانا مودودی کا بھی معاملہ میں نے پیش کیا۔ جب ان کی شخصیات کو سامنے رکھا جاتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں، ہم ان کی گمراہیوں کو پیش کر رہے ہیں، عقیدے کے اندر خرابی، دین کے اندر انہوں نے جگہ جگہ ٹھوکر کھائی، تفسیر کے اندر غلطیاں کی، حدیث کے باب میں غلطیاں کی، تاریخ کے باب میں غلطیاں کی، چھوٹی نہیں بڑی بڑی غلطیاں کی۔ انجینئر مرزا وہ بھی وہی کر رہا ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، اصحاب اکرام کے تعلق سے گمراہ کن باتیں۔ اور اس باب میں علماء کرام نے پورا پوسٹ مارٹم کر کے رکھ دیا ہے، ساری چیزیں اس کی کنڈم کر کے رکھ دی ہے، کس طرح وہ لوگوں کو جھانسا دیتا ہے بالکل واضح طور پر۔ لیکن جن کی آنکھوں میں پٹی پڑی ہوئی ہو وہ کیسے مانے گا؟ ہمارا کام ہے لوگوں کی اصلاح کرنا، بات کو پہنچا دینا، ماننا ہے مانو، نہیں ماننا ہے تو کوئی جبر نہیں ہے، ہماری ذمہ داری جو اللہ نے دی ہے ہم پورا کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر لوگ کیا کہتے ہیں، ان کی اتنی خدمات، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا۔ ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی خدمات انجام دے سکتا ہے؟ نہیں۔ اور اللہ کے رسول کے عمل کے برابر کسی کا عمل ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اس کے بعد قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن نے 2 مقامات پر کہا، سورہ انعام میں 18 انبیاء کرام کا تذکرہ کیا، سورہ زمر میں نبی کو خاص طور کے پر کہا۔ 18 انبیاء کرام کا تذکرہ کرنے کے بعد سورہ انعام میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر بالفرض ان انبیاء نے شرک کیا، جو ناممکن ہے لیکن اللہ کہہ رہا ہے، بتا رہا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر بالفرض ان لوگوں نے شرک کیا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یعنی شرک اتنا سنگین گناہ ہے کہ سارے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ اب بتائیے انبیاء سے بڑھ کر عمل کرنے والا کوئی ہو سکتا ہے؟ لیکن اس میں قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر بالفرض ان سے بھی شرک ہوا اللہ سارے اعمال ضائع کر دے گا، خدمات نہیں دیکھے گا۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ عقیدے کے باب میں، منہج کے باب میں گمراہی نہیں چلے گی، بدعقیدگی نہیں چلے گی۔ اب یہاں ان کی گمراہیاں بالکل واضح ہیں، اور اگر کوئی شخص ان کی طرح وحدت الوجود کا عقیدہ رکھے جو کفریہ شرکیہ عقیدہ ہے، حدیثوں کا انکار کرے، اصحاب کرام سے نعوذ باللہ محبت کرنے کے بجائے نفرت کرے، تو کیسے معاملہ چلے گا؟ وہ کیسے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے؟ اس کے بعد نبی کو مخاطب کر کے قرآن نے کہا لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر بالفرض آپ نے شرک کیا، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو آپ کے بھی سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكُمْ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو آپ نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ بتاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بھی کوئی عمل والا ہو سکتا ہے، لیکن شرک اگر وہاں بھی پایا گیا، قرآن مثال دے رہا ہے نبی کے ذریعے۔ اب اتنی شخصیات جو لوگوں کو لوگ لا کر پیش کرتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی ہے۔ اصل مدعا شرک کا ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ بدعقیدگی، بدعات، خرافات، شرکیات اور منہج سے ہٹا ہوا راستہ قابل برداشت نہیں ہے۔ یہ واضح اور دو ٹوک پیغام ہے، اور یہی اصل و چیز ہے۔ ہمارے لیے عقیدہ و منہج اصل ہے، قرآن و حدیث اصل ہے۔ جس طرح اصحاب کرام نے سمجھا وہ ہمارے لیے معیار ہے۔ قرآن صاف کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم اسی طرح ایمان لاؤ جیسا صحابہ ایمان لے کر آئے ہیں تو ہدایت پر آؤ گے۔ وہ ہمارے لیے اصل راستہ ہے۔ باقی تمام لوگ جو اس راستے سے ہٹ کر کام کر رہے ہیں وہ اپنا خود دیکھیں، وہ اسلامی راستہ نہیں ہے، وہ گمراہی کا راستہ ہو سکتا ہے، ہدایت کا راستہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ میں آخر میں اللہ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں، یہاں تک اللہ نے مجھ کو پہنچنے، کچھ کلمات کے کہنے کی توفیق دیے، اور خاص طور سے ذمہ داران کا، نوجوانوں کا، کہ آپ لوگوں نے توجہ دلائی عقیدہ و منہج کے پر جو گمراہیاں آج لوگوں کے درمیان پہنچ رہی ہے، پھیل رہی ہے۔ شکیل بن حنیف کا بھی ایک بڑا فتنہ ہے جو لوگوں کے درمیان ہے۔ جب تک ہم عقیدے کے باب میں اچھے طریقے سے علم حاصل نہیں کریں گے، یہ گمراہیاں ہمارے درمیان آئے گی۔ ایمان جتنا مضبوط ہوگا، گمراہیاں اتنی آسانی کے ساتھ ایماندار کے پاس سے ہٹ جائے گی۔ ایمان کمزور ہوگا، آسانی سے شکار بنایا جائے گا۔ عقیدہ ایمان دراصل ہماری روحانی طاقت ہے، امیونٹی پاور ہے،
کہ انسان کے جسم میں جیسے دفاعی قوت امیونٹی پاور ہوتی ہے، جتنی اسٹرانگ ہوگی اسی کے بقدر انسان بیماریوں کا مقابلہ کرے گا. تو ایسے ہی ہمارا ایمان عقیدہ جتنا مضبوط ہوگا، سمجھ لیجئے کہ ہمارا ڈیفنس سسٹم اتنا مضبوط ہوگا. کوئی کتنا بھی بڑا کفریہ شرکیہ پروگرام لے کر آئے، پروپیگنڈا لے کر آئے، کوئی انجینئر آئے، کوئی ڈاکٹر آئے، انشاءاللہ وہ ہمارے عقیدوں کو شکار نہیں کر پائے گا، گمراہی کی طرف نہیں لے جا پائے گا، چاہے وہ شکیل بن حنیف کا فتنہ کیوں نہ ہو. اس لیے خاص طور پر اپنی مساجد کے اندر عقیدے کے دروس کا اہتمام کرنا چاہیے، منہجیت کے تعلق سے لوگوں کو واقف کرانا چاہیے، علماء کرام کو موقع دیا جائے، ہفتے میں مہینے میں جیسے آپ کو، بلکہ کوشش کیجئے کہ ہر ہفتے اس طرح کے عقیدے کا درس رکھا جائے تاکہ لوگوں کے درمیان عقیدے کی اہمیت واضح ہو سکے. یہ ایک بڑا طویل باب ہے، جتنا زیادہ اس کا اہتمام ہوگا انشاءاللہ گمراہیوں سے اسی قدر ہم محفوظ رہیں گے. میں خاص طور پر ذمہ داران کا، نوجوانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک مجھے بھی، آپ کو اور تمام اہل ایمان کو ہر قسم کی عقیدے کی، فکری اور انحرافات والی گمراہیوں سے محفوظ رکھے جو ہمیں دین اسلام کی صحیح ڈگر سے کسی اور راستے کی طرف لے کر جاتی ہے، جو راستہ ہمیں جنت کے بجائے جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے. اللہ ہمیں ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھے، کتاب و سنت کی روشن شاہراہ پر اصحاب کرام کی طرح چلنے کی توفیق دے اور ہر قسم کے انحرافات سے بچتے ہوئے اللہ ہمیں اس کی جنت تک پہنچائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.